ویلکم بیک جی. بریک کے بعد آپ کے ساتھ ہیں بلیسڈ فرائیڈے کا خصوصی پروگرام ہم نشر کر رہے ہیں. بات ہو رہی ہے خواتین کا حق وراثت کیا ہے, کیا چیزیں ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہم غلط کیا کرتے ہیں, اس کو ٹھیک کیسے کیا جا سکتا ہے, گفتگو کی حد تک کون سی باتیں سامنے آ سکتی ہیں لیکن کرنے کے کام کون سے ہیں, اس پہ ہم گفتگو کر رہے ہیں. میم نگہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جبکہ ابھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں فاضہ خان صاحبہ, ڈائریکٹر النور ویلفیئر فاؤنڈیشن ہیں. ان کو ویلکم کریں گے. میم السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں جی آپ؟ جی الحمدللہ ماشاء اللہ. لیں جی, کچھ تو گفتگو آپ ہماری سن رہی تھی, میں آپ کو ایڈ کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ کا فوٹے بھی ہے بزنس کے حوالے سے, وراثت کے حوالے سے, لاء کے حوالے سے. پریویس کچھ چیزیں میرے سامنے آئی تھیں. ہمیں بتائیے گا کہ یہ جو وراثت کی ہم گفتگو کر رہے ہیں خواتین کے حوالے سے, اور جو موجودہ حالات ہیں, جو قوانین ہیں, عورت کو جو حق وراثت دیتا ہے اور اگر نہیں بھی دیتا, ہم کیا کر سکتے ہیں, اور جو دیا ہے اس کو یقینی طور پر کیسے عمل درآمد کروا سکتے ہیں؟ جزاک اللہ خیر. ایک تو بہت ہی اہم ایشو ہے جس کے اوپر آج بات ہو رہی ہے. یقیناً تمام ایشوز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, لیکن یہ ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا ایسا پہلو ہے جس پہ بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا جاتا. اور بہت سارے پہلو ہیں جو سامنے آئے, ابھی جیسے استاذہ گفتگو فرما رہی تھیں, تو یہ بہت خوش آئند ہے کہ ان چیزوں پہ بات ہو اور دینی حلقے سے ہو, اور خواتین کے اینگل کو خصوصی طور پہ اجاگر کیا جا رہا ہے. سب سے اہم چیز تو یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو عام کرنے کے لیے یا کسی بھی چیز کا حق دلوانے کے لیے جو بنیادی طریقہ کار ہے وہ اس کے بارے میں تعلیم دینا ہے. تو اس کے بارے میں تعلیم کا سلسلہ تھوڑا زیادہ ہونا چاہیے. میرا خیال میں ابھی ایک اسٹیٹسٹکس میں دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں خواتین کو جو انہیریٹنس رائٹ ملتا ہے وہ صرف 93% ملتا ہے. 93% عورتوں کو نہیں ملتا. میں کہنے لگا یہ تو پھر کمپلیٹ ہو گیا, یہ تو پھر پروگرام کرنے کی ضرورت ہے اس پہ. 93% خواتین اس رائٹ سے محروم ہیں. اب دیکھیں, مجھے سوری یہاں پہ آپ کو انٹرپٹ کرنا پڑے گا, ہم جو گفتگو کر رہے ہیں وہ ان 93% لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, ان کی نمائندگی کے لیے کر رہے ہیں کہ جن کی آواز ہی کوئی نہیں بن رہا. جی بالکل. پلیز کیری آن پلیز. اچھا, اب وہ جو 93% خواتین ہیں ان کا تعلق ہر علاقے سے, وہ دیہاتی بھی ہیں, وہ شہری بھی ہیں, وہ ایلیٹ کلاس بھی ہے. یہ مسئلہ بہرحال ہر جگہ پر پایا جاتا ہے. اور جس طرح کچھ اسکالرس کی نے بھی اپنے سوالات اٹھائے کہ پھر تو مسئلہ یہ ہے کہ پھر پھڈا کر لو, اگر آپ کو وراثت میں کسی بیٹی کو تقسیم چاہیے, کسی بہن کو تقسیم چاہیے, کیونکہ بہنیں یہ زیادہ رہ جاتی ہیں کیونکہ وراثت کی تقسیم ہی ماں باپ کے جانے کے بعد ہے. تو دس از ویری انفارچونیٹ ریالٹی. اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا فریضہ جو مسلمانوں پر عائد کیا, اور اگر ہم اس کو صحیح طریقے سے نہیں نبھاتے, اور صحیح طریقے سے نبھانے کے لیے مجھے لگتا ہے کہ بہت بنیادی جو اپنے رائٹس کے بارے میں ایجوکیشن ہی نہیں ہے اور اس پہ بات نہیں کرنے دی جاتی, وہ ایک سب سے بڑا ڈائلم ہے. یعنی وہ پلیٹ فارمز بھی ڈیولپ ہونے چاہیے. مطلب اگر آپ اپنے بچی کو دیکھیں, آپ وہ اگر تعلیم یافتہ بھی ہو جاتی ہے تو وہ اپنے ان رائٹس کے بارے میں نہیں جانتی. جہاں ہم بہت سارے رائٹس کے بارے میں بات کرتے ہیں, تو جو انہیریٹنس رائٹس ہیں, اگر لاء کے اسٹوڈنٹ کو تو یہ پتہ ہے, ایک بزنس کے اسٹوڈنٹ کو بھی کسی حد تک پتہ ہے, یہ اسلام پڑھنے والے کو بھی کسی حد تک پتہ ہے, لیکن بنیادی رائٹس کی ڈسٹریبیوشن کیا ہے. آپ اپنے بچے اور بچی کے بیسک اس میں, جہاں پر ہم بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کی بات کرنے لگ گئے ہیں, جہاں پر ہم بچوں کو بہت ساری چیزوں میں اویئرنیس دینے لگے ہیں, مجھے لگتا ہے کہ یہ معاملات بھی ایسے ہیں کہ جہاں پر جب ایک بچے کا مائنڈ سیٹ تیار ہو رہا ہے اور وہ جوان ہو رہا ہے, تو وہ اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری رولز اینڈ رسپانسبلٹیز کیا ہیں. اور اسی طرح سے بچیوں کی تو ہمیں ایجوکیشن, جی ہمیں جو پرائمری ایجوکیشن ہے وہاں سے کہیں ان چیزوں کو ایڈ کرنا چاہیے آسانی کے ساتھ. دوسرا, ہمیشہ جو ایک چیز میں محسوس کرتی ہوں کہ جو ہیومن رائٹس ہیں, پھر جب خواتین کو یہ حق نہیں ملتا, میرے خیال میں 93% میں سے 80% خواتین تو وہ ہیں جو صرف کسی بھی جھگڑے سے بچنے کے لیے کہ ہمارے بھائیوں سے تعلقات خراب نہ ہو جائیں یا خاندان میں تعلقات خراب نہ ہو جائے, وہ اس کی آواز ہی نہیں اٹھاتے, کیونکہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے بعد تھوڑا سا ہل جل تو ہوگی اور بہت زیادہ بھی ہوتی ہے. ایسے واقعات بھی ہم جانتے ہیں اور ہم اپنے لوگوں میں جانتے ہیں کہ جہاں قتل ہو جاتے ہیں, جہاں پر معاملات, ایک اینگل جو پہلے ڈسکس ہو رہا تھا
کہ جہاں پر شادیاں ایسی جگہوں پر کر دی جاتی ہیں یا اپنے خاندان کے اندر ہی رکھی جاتی ہیں یا شادیاں کی ہی نہیں جاتی، یہ سارا کچھ بھی، اور یہ جانے انجانے کہیں یہ چیزیں رواج پا رہی ہیں. اور استاذہ نے جو ایک ابھی بہت اہم پہلو کی طرف نظر دلائی ہے نا، اس ظلم میں سب سے زیادہ جو شریک ہیں وہ خود خواتین ہیں. میں یہیں پہ دوبارہ سلسلہ جوڑوں گا. ایک لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ، شامل کرتے ہیں جی. شاہدہ صاحبہ ہیں بہاول پور سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا کہیں گی؟ جی میں ہماری محترم جو میڈم صاحبہ ہیں ان سے یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں کہ والدین حیات ہیں الحمدللہ، تو انہوں نے اپنی جو اولاد کو تعلیم و تربیت پر ایک بچے کے اماؤنٹ بہت زیادہ کرتی ہے خرچ، یعنی کہ ان کی باقی بچے میرٹ پر ہے نا ان کے ہے نا تعلیم حاصل کی انہوں نے. تو الحمدللہ اب جائیداد کی جب تقسیم کا ہے تو اب اس بچے پر ایک پر تو کافی اماؤنٹ لگ چکا ہے. تو آیا کہ اور جبکہ اور بچوں کو کوئی اعتراض نہیں ہے اس پر الحمدللہ ان کے، لیکن اس بچے کے لیے کیا، لیکن والدین یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اور بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی کیونکہ ان پر تو رقم نہیں لگی ہے اتنی تعلیم پر. تو آیا کہ یہ جو اماؤنٹ یعنی جو تقسیم ہے وہ ایکول ہوگی یا کوئی اس بچے کے لیے جس پر زیادہ رقم لگ گئی ہے اس میں کوئی ان کے لیے مطلب کوئی تخفیف کی جا سکتی ہے یا نہیں، اس چیز کے بارے میں؟ بہت اچھا کوسچن ہے جی آپ کا، اور یہ اس گفتگو کا حاصل بھی ہے. اس میں یہ بات ہم آگے ایڈ کرنے والے تھے، لیکن بہت اچھا کہ آپ نے اس کو وقت پہ یہاں پہ شروع میں ہمیں بتا دیا. بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میم سے جواب لیتے ہیں پھر ڈیفینیٹلی آپ کی طرف آئیں گے. میم بات یہی ہے. عمدہ سوال، جزاک اللہ خیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے بابرکت بنائے. بات یہ ہے کہ ورثہ یا ترکہ کہتے ہیں جو والدین وفات پر چھوڑ جاتے ہیں. تو زندگی میں انصاف کرنا چاہیے، عدل کرنا چاہیے، اس اعتبار سے کہ لوگوں کے درمیان کسی قسم کے اختلافات بھی پیدا نہ ہو. اور ظلم اور زیادتی ہے اگر عدل نہیں ہوتا. لیکن اگر باہمی مشاورت کے ساتھ، سب کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ کسی ایک فرد کا کوئی ایشو ایسا ہو جاتا ہے، اسے اس کی تعلیم پر یا کسی چیز پر زیادہ خرچ آتا ہے جس پہ باقی لوگوں کو کوئی اختلاف نہیں ہے، تو یہ بڑا خوش آئند ہے. جیسا کہ آپ نے اشارہ کیا، جب وراثت تقسیم ہوگی تو وہ تو اللہ کے قانون کے مطابق ہوگی، اس میں کوئی تخفیف یا اس میں کوئی اضافہ کرنے کا کسی کا کوئی رائٹ نہیں ہے. اس اصول کو ہم نہیں بدل سکتے. ٹھیک ہے. میم سے ہماری بات ہو رہی تھی، ہم اپنے بچوں اور بچوں کو ایجوکیٹ کریں جی، اور ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری یہ رائٹس ہیں. اور جو بات ہم نے کی سوسائٹی کی کہ بچیاں، خواتین خاموش ہو جاتی ہیں، رشتے ختم ہو جائیں گے، ہمارے خاندان ہم سے دور ہو جائیں گے، یہ بھی سوسائٹی میں ہو رہا ہے. یہ زیادہ شہروں میں ہے یا دیہات میں ہے؟ جی دونوں طرف ہی ہے. یہ میزریبل سچویشنز کیونکہ ہر وقت خواتین اور ڈفرینٹ حلقوں میں اور لوگوں سے ملتے رہتے ہیں، تو یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پڑھا لکھا طبقے میں یہ رواج نہیں ہے، یا ایون معذرت کے ساتھ دیندار کیا اس حق کو پوری طرح سے ادا کر پا رہے ہیں. تو شاید یہ آپ کو یہ تفریق ہر جگہ پر ہی نظر آئے گی. بلکہ میں آپ کو یہاں پہ روکوں گا، میں چاہوں گا میں میڈم کو شامل کر لوں. میم جب ہم ریلیجس ورڈکٹ لینا چاہتے ہیں، اگر ہم یہ بات کرتے ہیں تو پھر یہ بھی سوسائٹی کا ہی حصہ ہے. ہمیں اس پہ بھی گفتگو کرنی چاہیے کہ پھر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ہمارے جو مذہبی جماعتیں ہیں، جو مذہب کے فالوورز ہیں، جو ان کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، جو سکھانے والے ہیں، کیا علماء پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ دیکھیے، اس میں کوئی شک نہیں، جہاں تک سکھانے کا تعلق ہے لوگ سکھاتے بھی ہیں. جی. اور میں نہیں سمجھتی کہ یہ یعنی ایک تعلیم، یعنی یہ تعلیم ایسی ہے جس کو عام کیا گیا. اور ابھی جیسے فائزہ صاحبہ نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ آپ یعنی جیسے گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی تعلیم دیتے، اتنا سمپلیفائی کر کے اس کو لوگوں کے سامنے لانا چاہیے. بہت یعنی ابتدا سے ہی اس کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا چاہیے. وہ ایک مائنڈ سیٹ پریپیئر ہوتا ہے، اور وہ ہمارے نصاب کا بھی حصہ ہونا چاہیے. جو بیسک رائٹس ہیں، ہیومن رائٹس، اس کو نصاب کا حصہ ہونا چاہیے. ریاست کی ذمہ داری بھی یہاں پہ شامل ہے. علماء کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ صرف اس کو ان حقوق کو تسلیم نہ کریں، ان حقوق کی صرف تعلیم نہ دیں،
جب لوگ آپ کے پاس آئیں کہ آپ ہماری اس معاملے کا ورثے کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو اس کو پراپرلی تقسیم بھی کریں. علماء تو اس بات پہ خوش ہیں کہ ہم بالکل اللہ کے قانون کے مطابق تقسیم کر رہے ہیں، لیکن بہت سارے ایسے ایشوز پیدا ہو چکے ہیں جس کے بارے میں علماء کے پاس شاید ان حقوق کا علم نہیں ہے کہیں، لیکن کہیں علم ہے بھی تو تقسیم کے بارے میں ابھی اصول ضابطے طے نہیں ہوئے، اور اگر اصول ضابطے پتہ بھی ہوں تب بھی پیچھے کر لیا جاتا ہے. میں ایسے علماء کے بارے میں یعنی میں نام تو نہیں لینا چاہتی لیکن جانتی ہوں کہ جن کو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ رائٹ ہے ایک بچی کا، لیکن وہ اس کو یعنی اوور لک کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں کو بھی ایسے طریقے سے سر انجام دینا چاہیے. پریکٹسز کی میم بات کریں، اس کی پریکٹس بھی پھر اسی طرح ہونی چاہیے جو ہم بولتے ہیں. ایک لائیو کالر ہیں جی، ناظر صاحبہ ہیں چیچا وطنی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی شکریہ کال کرنے کا. فرمائیے کیا پوچھیں گی؟ جی مجھے اساتذہ سے ایک کویسچن کرنا ہے. پلیز پوچھیں. میرے والد صاحب ماشاءاللہ حیات ہیں. انہوں نے پہلے، اب وہ بیمار ہیں نا، پیرالائز ہیں. پہلے انہوں نے اپنے بھائی کو نے حصہ مانگا تو انہوں نے اس کو اس کا حصہ دے دیا اور بیٹیوں کا حصہ خود رکھ لیا. پھر اب میرے والد صاحب 7-8 سال ہو گئے ہیں، پیرالائز ہو گئے ہیں. تو اب بھائی نے ان سے زبردستی جیسے ہمارا حصہ بھی لے لیا ہے بھائی نا، انہیں مجبور کر کے. تو میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیا میرے والد صاحب کو اس کا گناہ ملے گا بھی؟ انہوں نے مجبوری میں ہے، انہوں نے مجبوری میں دیا، میں سمجھ خوشی سے نہیں دیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کا. میم کو ایک آنسر دیجیے گا پلیز. ویسے تو واضح ہیں اس میں بہت. جی بالکل واضح ہے اس میں یہ کہ یعنی امر مجبوری میں، اور واقعتاً ایسا سوسائٹی میں ہوتا ہے کہ میں ایسی ایک فیملی کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے والد کو 9 ماہ تک قید رکھا، اور قید رکھنے کے بعد جب والد نہیں مانے تو اس قید میں ہی ان کی وفات ہو گئی. لیکن یہ ہے کہ وہ یعنی بیٹے یہ چاہتے تھے کہ وراثت کی تقسیم ہماری مرضی کے مطابق ہو، تو ان کی تقسیم اس باپ نے اپنی زندگی میں تو نہیں کی، لیکن وفات کے بعد وہ اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کرنے میں کامیاب ہو گئے. اب یہ ایسی صورتحال پیدا کر دی جاتی ہے جہاں پر باپ کا کوئی اختیار ہی نہیں رہا. ایک شخص پیرالائزڈ ہے، اس بیچارے کو اپنی جسم پر اختیار نہیں، وہ کسی اور چیز پر کیسے اختیار رکھے گا؟ تو اس کو جو ہے وہ مجبور کر دیا جائے یا ایسے، یہ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی فیصلہ کریں گے. فائنل اتھارٹی اور یعنی اصل اختیار تو اسی کی ذات کا ہے، لیکن اس سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ ایسی صورت میں وہ ایسے مجبور شخص کو معاف کر دیں گے. لیکن یہ ہے کہ بیٹوں کو اپنی جگہ پر سمجھنا چاہیے کہ وہ والدین کو ایسا مجبور کیوں کرتے ہیں. ایک چیز ضرور میں سامنے رکھنا چاہوں گی، نارملی والدین کی بھی غلطی ہوتی ہے. وہ اپنی زندگی میں یہ چاہتے ہیں کہ اپنی اولاد کو حصے تقسیم کر کے دے جائیں تاکہ بعد میں ان کے درمیان اختلاف نہ ہو. تو جب اپنی زندگی میں آپ تقسیم کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کی نفی کریں گے. اس کے بہت سارے کانسیکوینسز آفٹر ایفیکٹس اس کے بہت برے آتے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پراپرٹی ڈسٹریبیوٹ ہو جاتی ہے اور والدین کو کوئی پوچھنے تک کے لیے تیار نہیں ہوتا. ایسے ہی والدین کبھی اولڈ ہومز میں پہنچا دیے جاتے ہیں اور کبھی گھر میں اپنے بستر پر یعنی ایسی زندگی گزارنے میں کے لیے مجبور کر دیے جاتے ہیں جو بہت زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے. جی اللہ کے قانون کی خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے. اچھا میم، جو آگ کر دیتے ہیں بچوں کو، اور بیٹا ہو یا بیٹی، کیا اسلام اس کی، دین اسلام اس کی اجازت دیتا ہے؟ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا قانون ہے نا، جو حق اللہ نے دیا وہ یعنی اختیار انسان کو کیسے منتقل ہو سکتا ہے؟ انسان کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قانون کو نلیفائی کر دے. ٹھیک ہے. میم میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ جو بچہ یا بچی، اس کو سعادت حاصل رہی، ساری زندگی اس نے والدین کی خدمت گزاری کی، ان کے ساتھ رہے، اور جو بھی معاملات زندگی کے ہوتے ہیں اس میں پیش رہے دوسرے بہن بھائیوں کی بنسبت، تو کیا جائیداد میں اس کا حصہ زیادہ ہو سکتا ہے؟ ویسے تو یہ ٹیکنیکلی انشاءاللہ جواب ہم استاذہ سے لیتے ہیں، لیکن بہرحال اس کو تو ویسے ہی اجر میں حصہ بہت زیادہ مل گیا، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس کی جو شرعی حیثیت ہے وہ میرے خیال میں استاذہ زیادہ واضح کر لیں گی. شرعی حیثیت تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے، کسی کی خدمت کی وجہ سے وراثت کا معاملہ چینج نہیں ہوگا.
یعنی وراثت کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے طریقہ کار رکھ دیا اسی کے مطابق تقسیم ہوگی. اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا. اس کے جو ماں باپ کی دعائیں اسے ملیں، جو اجر ملا، اس کے لیے وہ کیا کم ہے؟ وہ بہت زیادہ ہے، وہ اس سے کہیں زیادہ وہ بہت زیادہ ہے. یہی چیزیں ہیں کہ انہی چیزوں پہ سوسائٹی کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے. بیٹیوں کو بھی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ بات ہوئی ہے تو بیٹیوں کو پھر اس طرح سے خدمت کا موقع بھی نہیں مل پا رہا ہوتا. اس پہ بھی کہا جاتا ہے کہ بیٹے سنبھالتے ہیں اور چیزوں کو آگے لے کے وہ چلتے ہیں. تو مطلب یہ بھی ٹاپک استاذہ ایسا ہے کہ جس میں کہ اگر بیٹی ہے اس کو کیا والدین ایسی پوزیشن میں پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر وہ خدمت اس طرح سے نہیں کر پاتی ہیں، تو پھر اس وقت میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ اس حق سے اس لیے آپ کو محروم رکھا گیا کہ ہم نے سنبھالا آخر تک. تو اس کے بارے میں ہمیں کیا گائیڈ لائن ملتی ہے؟ وراثت کا تعلق والدین کو سنبھالنے کے ساتھ نہیں ہے. نہیں. اگر والدین کو سنبھالا، آپ کا فرض تھا، اجر ملے گا. خدمت کی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس معاملے کو، ان اعمال کو ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن مال کی تقسیم کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، ورثے کی تقسیم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اچھا، اگین بات ایک یہ بھی ذہن میں آتی ہے کہ کوئی بیٹی ہے یا بیٹا ہے، والدین کی اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ گفٹ مل رہے ہیں، رقم کی صورت میں، کبھی کسی صورت میں، کبھی کسی صورت میں. وہ جائیداد کا نیم البدل نہیں ہو سکتا. جائیداد اپنی جگہ سٹینڈ کر رہی ہے، اور والدین اگر اس میں سے کچھ دیتے جا رہے ہیں تو وہ، جیسے آپ ٹیکنیکل ٹرم یوز کرتے ہیں، ہبہ، وہ ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بارے میں بھی فرمائیے گا. دیکھیے، والدین کو تحائف دینے میں بھی اور والدین کو اپنے اولاد کے ساتھ جس طرح کا بھی معاملہ کرنا ہے اس میں عدل کرنا چاہیے. اس میں کسی ایک کی طرف ان کا جھکاؤ ہوگا تو نیچرلی دوسروں کے ساتھ ظلم ہوگا. تو عدل کرنا چاہیے. ہاں، جو حصے وہ دے رہے ہیں یا جو مال وہ دے رہے ہیں وہ ان کے لیے تحفہ ہے، ہدیہ ہے، وراثت نہیں ہے. اسے وراثت میں کنورٹ نہیں کر سکتے. اسے آپ اس کو لکھتے جائیں اور بعد میں اس کا حصہ مائنس کر دیں، یہ اختیار اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نہیں دیا. ٹھیک ہے. اچھا میم، یہ ایک چیز بار بار میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ مرد کے 2 حصے اور عورت کا 1 حصہ، یہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہمیں تھوڑی سمجھ ہونی چاہیے. یہ بڑا ہی ضروری سوال ہے. میں سمجھتی ہوں آج کے لوگوں کا ایشو یہ ہے. آج کی لڑکی، آج کی عورت، آج کا مرد سب پریشان ہیں، سمجھ نہیں آتی آخر عورت کو آدھا حصہ کیوں دیا گیا. اور کتنے ہی لوگوں نے کہا کہ عورت آدھا انسان ہے، کہ اس کی وراثت آدھی، اس کی گواہی آدھی، اس کی دیت آدھی. آخر عورت کے بارے میں یہ سب کچھ کیوں کیا گیا؟ تو اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے. پلیز. بات یہ کہ کمانا مرد کی ذمہ داری ہے، عورت کی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ حق عورت کا رکھا ہے کہ مرد اس کی کفالت کرے. بیٹی ہے تو باپ کفالت کرے گا، بیوی ہے تو شوہر کفالت کرے گا، ماں ہے اور شوہر نہیں ہے یا شوہر ہے، ایسی صورت میں بیٹا کفالت کرے گا. تو مال لگانا مرد کی ذمہ داری ہے. تو جب مرد مال لگائے گا، مرد مال کمائے گا، مال لگائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مالی ذمہ داریاں جو ہیں وہ مرد سے متعلق ہو گئیں. اب عورت جو ہے اس کی پوزیشن اگر آپ دیکھیے تو وہ ریسیونگ اینڈ پہ ہے. اب وہ ہر چیز ریسیو کر رہی ہے مالی معاملات میں انوالو ہوئے بغیر. اس کو تعلیم مل رہی ہے، اس کی پرورش ہو رہی ہے، بیٹے کی بھی ہو رہی ہے، اس کو بھی تعلیم مل رہی ہے. جیسے بیٹے کو پال رہے ہیں ویسے ہی بیٹی کو پال رہے ہیں. وہ سب کچھ تو اسے مل رہا ہے، لیکن ایک سرٹن ایج پہ جا کے بیٹا کمانے کی پوزیشن میں آ جاتا ہے. لیکن بیٹی اس وقت سے لے کے تا حیات، جب تک باپ کے گھر میں، جب تک شوہر کے گھر میں ہے، اس پر رسپانسبلٹی نہیں ہے مالی طور پر کمانے کی. اب اسلام کیا کہتا ہے؟ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتی ہوں کہ اگر عورت کماتی ہے تو وہ اس مال کو اس عورت کا مال قرار دیتا ہے. باپ کا حصہ ملتا ہے تو وہ اس کا حصہ ہے، شوہر بھی اس سے نہیں لے سکتا. وہ اپنی پراپرٹی میں، اپنے مال میں پورا پورا حق رکھتی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عورت کو نصف حصہ کیوں دیا گیا؟ عورت کا شاید نصف حصہ بھی نہیں بنتا تھا. شاید نصف حصہ بھی نہیں بنتا تھا. اچھا، یہ بونس ہے، یہ اس پر احسان ہے. کہ دیکھیں نا، مالی ذمہ داریاں ہیں ہی مرد کی. آپ ایک نظام میں دیکھیے نا، تمام تر رسپانسبلٹی مرد پر عائد ہوتی ہے. اب خاتون کو تو آلریڈی ہر طرح سے شیلٹر مل رہا ہے. اب ایسے میں
ضرورت تو اس بات کی تھی کہ یہ حصہ مرد کو دیا جاتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کا احسان ہے, اس نے بونس کے طور پر دیا کہ مرد کے 2 حصے رکھے اور لڑکی کا 1 حصہ. اس کی وجہ سے چینج کیا آتی ہے, میں اس کو بھی واضح کرنا چاہتی ہوں. مثال کے طور پر میں چھوٹی رقم سے اس لیے بات کرنا چاہوں گی, سمجھنا آسان ہے. مثال کے طور پر تمام حصے تقسیم کرنے کے بعد ایک بیٹے کو 3 لاکھ روپے ملے اور بیٹی کو یا 2 لاکھ ملے اور بیٹی کو 1 لاکھ ملا, ٹھیک ہے. اب 2 لاکھ میں سے بیٹے نے کیا کرنا ہے؟ اگر بہن پڑھ رہی ہے, اسے پڑھانا ہے, گھر کے اخراجات چلانے ہیں, اس کا بزنس ہے یا جاب ہے یا کچھ بھی ہے, اب وہ کما رہا ہے, گھر پہ خرچ کر رہا ہے, ماں بھی ہے, بہن بھی ہے, اس کا سرمایہ لگ رہا ہے. بیٹی یعنی اس کی جو بہن ہے, اس کی شادی کا موقع آیا تو اس نے شادی کرنی ہے, اس کا مال پھر لگ رہا ہے. اب اس کی شادی کر دی, اپنی شادی کا موقع آیا, اپنی شادی پہ لگانا ہے, حق مہر بھی دینا ہے, اس کا مال پھر لگ رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں 2 لاکھ میں سے اگر ہم اندازہ کریں کنزیوم ہو رہے 1 لاکھ جو ہے وہ اپنی جگہ برقرار ہے. جی. اب جب لڑکی کی شادی ہوتی ہے, شادی کی ذمہ داری بھی گھر والوں پر ہے. اب جس وقت اس کی شادی ہوئی, مرد نے اسے حق مہر دیا, یہ بھی اس کا ہو گیا. جو تحائف ملے, جو کچھ اس کو, یعنی اس کے پاس جو مال ہے نا وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی. اور جبکہ مرد کا مال جو ہے شادی کے بعد بھی حق مہر دینے کے بعد اس نے اخراجات کرنے شروع کیے, اس کا مال صرف کنزیوم ہو رہا ہے. جی. تو مجھے لگتا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے, بہت بڑا احسان ہے. یہ بونس ہے, آدھا حصہ بہت بونس ہے. بونس. ٹھیک, بڑی ڈیٹیل میں میم آپ نے سمجھا. اور جو میرے ذہن میں بار بار چیز نوک کر رہی تھی, وہ اتنی ڈیٹیل میں سامنے آنے کے بعد اب سمجھ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا مصلحتیں رکھی ہیں. جی. ہمارا دین کتنا مکمل ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ میم. ابھی چونکہ مجھے ایک بریک کی طرف جانا ہے تو اشفاق صاحب ابھی میم فائزہ ہمارے ساتھ ہیں. اچھا, پہلے ایک کالر ہیں جی, سغرا صاحبہ ہیں لاہور سے, وہ لائیو کالر ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میم کیا حال ہے آپ کا؟ اور ساری ٹیم کا بہت شکریہ کہ انہوں نے اتنی اچھی اپرچونٹی ہم لوگوں کے لیے رکھی ہے کہ ہم لائیو آپ سے کچھ پوچھ سکتے ہیں اپنا کوئی مسئلہ. الحمدللہ. جی جی پوچھئے. جی میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گی. بس میم میرا وراثت کے حوالے سے یہ ہے مسئلہ کہ میرے فادر تھے, ان کے پاس 2 گھر تھے سیم سائز کے, مطلب سیم تھے. تو انہوں نے ایک گھر جو تھا اپنی زندگی میں ہی اپنی بیٹی کو دے دیا اور دوسرا گھر نہیں دیا. ایون کہ میری شادی ہو گئی, میرے ان لاز میں سے کافی پریشر گیا, پھر بھی انہوں نے نہیں دیا. بیماری کے لاسٹ ڈیز میں انہوں نے ہمارے گھر میں ایک بڑے کو کہہ دیا کہ یہ کاغذات ہیں اور یہ نا آپ نے اس بیٹی کو دے دینے ہیں میرے بعد میں. لیکن کووڈ چل رہا تھا تو وہ نہیں دے سکے. کچھ سین ایسا ہو گیا کہ ہم اپنے نام نہیں کروا سکے, ان کی ڈیتھ ہو گئی. آفٹر میں نے الحمدللہ میں نے النور سے روح القرآن کیا تو مجھے سمجھ آئی کہ وراثت کے حصے ہوتے ہیں. تو میں نے اس حوالے سے سب سے پریشر کیا کہ نہیں آپ ان کو ہم ریلیٹیو سے پوچھیں گے اور پھر یہ سارا کچھ ہوگا. اب ان کی بیوہ ہیں جو میری اسٹیپ مدر ہیں, انہوں نے, اور جو میری سسٹر ہے جن کے پاس آلریڈی گھر تھا, انہوں نے کہا کہ ہم اپنا حق تمہیں دے دیں گی کیونکہ ہمارے پاس آلریڈی ہے, سب کچھ دیا ہوا ابو نے. تو جو ریلیٹیو تھے انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا حق ہے, ہم نہیں چھوڑیں گے. لیکن میرے فادر کی ان کی طرف کچھ زمینیں رہتی تھیں جو انہوں نے اس بیس پہ نہیں لی تھیں کہ میں یہ گھر گاؤں والے آپ لوگوں کو چھوڑتا ہوں تاکہ آپ لوگ کل کو میری بیٹیوں کے پاس نہ آئیں, کیونکہ ہمارا بھائی نہیں تھا, ہم 2 بہنیں ہی ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ نہیں ادھر سے آپ کا کوئی حصہ نہیں بنتا, وہ آپ کے باپ نے ہمیں دے دیا تھا, لیکن آپ کے اس گھر میں سے ہمارا حصہ بنتا ہے. تو میم کیا ہمیں ان سے مطالبہ کرنا چاہیے اس گھر کا؟ اور ان کا کتنا حصہ بنے گا؟ کیونکہ ان کے ایک بھائی ڈیتھ ہو گئی تھی میرے والد کے, اور ایک ابھی بھائی ہیں زندہ. ٹھیک ہے, بس ایک بھائی ہیں ان کے ابھی؟ جی ایک بھائی ہیں اور ایک بہن ہے, اور وہ دونوں لینا چاہ رہے ہیں. لیکن ایک جو ہماری ریلیٹیو ہیں ان کی تو پہلے ڈیتھ ہو گئی تھی ابو کے بھائی کی, تو اب یہ چھوٹے 2 بہن بھائی رہتے ہیں. تو وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس میں سے ملے, حالانکہ اتنا کوئی معقول حصہ اس میں سے نکل نہیں رہا. اچھا سغرا, مجھے یہ بھی بتائیے جو باقی دوسری پراپرٹیز آپ بتا رہی ہیں, جو زمین کے دوسرے ایشوز تھے, وہ سارے ریزالو ہیں یا وہ بھی ابھی پینڈنگ ہیں؟ نہیں, صرف 2 گھر تھے. ایک گھر تو ایک کے نام زندگی میں ہی کر دیا جب وہ بہت چھوٹی تھی. تو میں ماشاءاللہ مجھے نہیں دیا گیا, حالانکہ سب کو پتا تھا ریلیٹیو میں کہ یہ دوسری بیٹی کا ہی گھر ہے. لیکن جیسے ہی ابو کی ڈیتھ ہوئی تو اس کے بعد سب کھڑے ہو گئے کہ نہیں آپ کا تو بھائی کوئی نہیں ہے اور اس میں ہمارا حصہ بنتا ہے. تو پھر باقی ریلیٹیوز نے ہمیں کہا کہ آپ کا بھی ان کی طرف بنتا ہے. تو یہ کچھ مسئلے ہیں, تو ان میں
مجھے تھوڑا گائیڈ کر دیں کہ ہمیں مطالبات کرنے چاہیے, میرے بنتا ہے یا نہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. اچھا میم, اس میں نا بہت ساری چیزیں ہیں جو نیڈ ٹو بی ڈسکس اور وہ پوچھنے والی بھی ہیں, لیکن چونکہ ایک اوور آل کویسچن ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ جتنا جواب دینا مناسب. جی بات یہ ہے کہ آپ اس بات کو سمجھتے بھی ہیں, اللہ تعالیٰ کے کلام کو آپ نے پڑھا ہے, حقداروں کو ان کا حصہ تو ملے گا, لیکن وہ جو پراپرٹی والد نے دی زندگی میں اور وہ جو گھر ہبہ کیا, اس کے بارے میں بھی یعنی چونکہ یا تو والد زندگی میں دونوں بیٹیوں کو ایکولی ہبہ کر دیتے تو اور بات تھی, لیکن یہ کہ چونکہ آخری وقت میں نہیں ہوا تو آپ کے لیے اجر کا ایک ذریعہ ہے. اس پراپرٹی کو اصلاً تو پول ہونا چاہیے, اور جو پراپرٹی آپ کے رشتہ داروں کے پاس ہے وہ بھی جو گاؤں میں پراپرٹی ہے, اور یہ گھر بھی, اور آپ کی بہن کو بھی چاہیے اصلاً تو وہ بھی وڈرا کر کے ساری پراپرٹی پول کر لیں, تو اس میں سب لوگوں کا حصہ جو ہے وہ باقاعدہ طور پر نکل آئے گا. لیکن اس کے بارے میں زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ جو علماء ہیں ان سے آپ استفادہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ لا کی بھی ان کو اسسٹنس چاہیے, وہ ساری چیزیں کمپائل ہوں گی, ملیں گی تو پھر جا کے ڈیفینیٹلی ریزالو ہو سکتی ہیں چیزیں. یہی میں تھوڑا سا انپٹ دینا چاہتی ہوں, یہی ضروری ہے کہ ہم ایسے پلیٹ فارمز بنائیں. ایسے پلیٹ فارمز آپ کو ہیومن رائٹ کمیشن سے ایسے مل جاتے ہیں, پھر ان کے بارے میں ہمارا یہ خیال ہے کہ وہاں پورے طریقے سے شرعی چیزوں پہ گائیڈ لائن نہیں دی جا رہی ہوتی ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی ویمن امپاورمنٹ کے نام پہ ہماری عورت کو لوٹا جا رہا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جتنی بھی اسلامک آرگنائزیشنز ہیں, یہ بھی ایک ہماری پرائمری رسپانسبلٹی ہونی چاہیے کہ ہم ایسے پلیٹ فارمز کریٹ کریں جہاں جب لوگوں, ایک تو ایجوکیٹ کرنا, اور دوسرا جب یہ مواقع آئیں تو وہاں پر ہم ان چیزوں کے حوالے سے بھی گائیڈ کر سکیں اور کاؤنسلنگ کر سکیں. یہ وہی بات ہے جیسے ہم پہلے کر رہے تھے کہ اگر لا کے بارے میں یا اگر ان حقوق کے بارے میں ہم خواتین کو آگاہ کرنا شروع کریں گے تو ایسے کویسچنز پھر ریز نہیں ہوں گے, پھر ان کو پتہ ہوگا. لیکن اگین یہ ریاست کی بھی ذمہ داری ہے اور ہمارے ایجوکیشن سسٹم کی بھی. میم کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ بہت ساری اسلامک آرگنائزیشنز نے ایسے سیٹ اپس آلریڈی بنا رکھے ہیں جی, جہاں پر لوگ اپنے سوالات لے کے جاتے ہیں اور اس کے جواب بھی دیے جاتے ہیں. ایون دین نیٹ ورک باقاعدہ ہونا چاہیے, یعنی کوئی کولیبریشن کے ساتھ جو ہے وہ ایسی بڑی آرگنائزیشنز قائم ہونی چاہیے. سب کو جیل ہونا پڑے گا, پھر ایک سسٹم ڈیولپ ہوگا. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ میں بہت شکریہ ادا کروں گا میم فائزہ خان صاحبہ کا. میم آپ تشریف لائیں, آپ کہنے کا بہت شکریہ. اور میم نگہت ہاشمی صاحبہ ہمارے ساتھ ابھی موجود ہیں. ملتے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے گا.